ساجدہ اور حامدہ دو بہنیں تھیں۔ ساجدہ چھوٹی اور حامدہ بڑی۔ ساجدہ خوش شکل تھی۔ ان کے ماں باپ کو یہ مشکل درپیش تھی کہ ساجدہ کے رشتے آتے مگر حامدہ کے متعلق کوئی بات نہ کرتا۔ ساجدہ خوش شکل تھی مگر اس کے ساتھ اسے بننا سنورنا بھی آتا تھا۔ اس کے مقابلے میں حامدہ بہت سیدھی سادی تھی۔ اس کے خد و خال بھی پرکشش نہ تھے۔ ساجدہ بڑی چنچل تھی۔ دونوں جب کالج میں پڑھتی تھیں تو ساجدہ ڈراموں میں حصہ لیتی۔ اس کی آواز بھی اچھی تھی، سر میں گا سکتی تھی۔ حامدہ کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ کالج کی تعلیم سے فراغت ہوئی تو ان کے والدین نے ان کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ ساجدہ کے لیے کئی رشتے تو آ چکے تھے مگر حامدہ بڑی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے اس کی شادی ہو۔ اسی دوران میں ساجدہ کی ایک خوبصورت لڑکے سے خط و کتابت شروع ہو گئی جو اس پر بہت دنوں سے مرتا تھا۔ یہ لڑکا امیر گھرانے کا تھا، ایم اے کر چکا تھا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ حامدہ کو معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی بہن سے وہ لڑکا بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک دن جب ساجدہ نے اسے اس لڑکے کا عشقیہ جذبات سے لبریز خط دکھایا تو وہ دل ہی دل میں بہت کڑھی، اس لیے کہ اس کا چاہنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اس خط کا ہر لفظ بار بار پڑھا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دل میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، مگر اس نے اس درد و کرب میں بھی ایک عجیب قسم کی لذت محسوس کی۔ لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن پر برس پڑی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ غیر مردوں سے خط و کتابت کرتی ہو؟ ساجدہ نے کہا، باجی اس میں کیا عیب ہے؟ عیب؟ سراسر عیب ہے۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں کبھی ایسی بیہودہ حرکتیں نہیں کرتی۔ تم اس لڑکے حامد سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، لعنت ہے تم پر۔ ساجدہ بھنا گئی۔ دیکھو باجی، مجھ پر لعنتیں نہ بھیجو، محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ حامدہ چلائی، محبت محبت، آخر یہ کیا بکواس ہے؟ ساجدہ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، جو آپ کو نصیب نہیں۔ حامدہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے، چنانچہ کھوکھلے غصے میں آ کر اس نے چھوٹی بہن کے منہ پر زور کا تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ دیر تک ان میں ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ حامدہ اس کو یہ کوسنے دیتی رہی کہ وہ ایک نامحرم مرد سے عشق لڑا رہی ہے اور ساجدہ اس سے یہ کہتی رہی کہ وہ جلتی ہے اس لیے کہ اس کی طرف کوئی مرد آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ حامدہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے اپنی چھوٹی بہن کے مقابلے میں کافی تگڑی تھی۔ اس کے علاوہ اسے خار بھی تھی جس نے اس کے اندر اور بھی قوت پیدا کرتی تھی۔ اس نے ساجدہ کو خوب پیٹا، اس کے گھنے بالوں کی کئی خوبصورت لٹیں نوچ ڈالیں اور خود ہانپتی ہانپتی اپنے کمرے میں جا کر زاروں قطار رونے لگی۔ ساجدہ نے گھر میں اس حادثے کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ حامدہ شام تک روتی رہی۔ بے شمار خیالات اس کے دماغ میں آئے۔ وہ نادم تھی کہ اس نے محض اس لیے کہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اپنی بہن کو جو بڑی نازک ہے پیٹ ڈالا۔ وہ ساجدہ کے کمرے میں گئی، دروازے پر دستک دی اور کہا، ساجدہ۔ ساجدہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حامدہ نے پھر زور سے دستک دی اور رونی آواز میں پکاری، ساجی میں معافی مانگنے آئی ہوں، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ حامدہ 10-15 منٹ تک دہلیز کے پاس آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی رہی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بہن دروازہ کھولے گی، مگر وہ کھل گیا۔ ساجدہ باہر نکلی اور اپنی بڑی بہن سے ہم آغوش ہو گئی۔ کیوں باجی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حامدہ کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم سے آج بیکار لڑائی ہو گئی باجی، میں بہت نادم ہوں کہ میں نے آپ کے متعلق ایسی بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تم نے اچھا کیا ساجدہ، میں جانتی ہوں کہ میری شکل و صورت میں کوئی کشش نہیں، خدا کرے تمہارا حسن قائم رہے۔ باجی میں قطعاً حسین نہیں ہوں، اگر مجھ میں کوئی خوبصورتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اسے مٹا دے۔ میں آپ کی بہن ہوں، اگر مجھے حکم دیں تو میں اپنے چہرے پر تیزاب ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی فضول باتیں کرتی ہو؟ کیا بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ تمہیں حامد قبول کر لے گا؟ مجھے یقین ہے۔ کس بات کا؟
وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ میری لاش سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ محض بکواس ہے، ہوگی، لیکن مجھے اس کا یقین ہے۔ آپ اس کے سارے خط پڑھتی رہی ہیں، کیا ان سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ مجھ سے کیا کیا پیمان کر چکا ہے؟ سعد جی، یہ کہہ کر حامدہ رک گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے لرزاں آواز میں کہا، میں عہد و پیمان کے متعلق کچھ نہیں جانتی، اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی چھوٹی بہن نے اسے گلے سے لگایا، اس کو پیار کیا اور کہا، باجی، اگر آپ چاہیں تو میری زندگی سنور سکتی ہے۔ کیسے؟ مجھے حامد سے محبت ہے۔ میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اگر میری کہیں شادی ہوگی تو تم ہی سے ہوگی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ اگر وہاں سے پیغام آئے تو آپ اس کے حق میں گفتگو کیجیے۔ امی اور ابا آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تمہیں نا امید نہیں کروں گی۔ ساجدہ کی شادی ہو گئی، حالانکہ اس کے والدین پہلے حامدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ساجدہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے دوسرے دن خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا، میں بہت خوش ہوں، حامد مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے باجی۔ محبت عجیب و غریب چیز ہے۔ میں بے حد مسرور ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا صحیح مطلب اب میری سمجھ میں آیا ہے۔ خدا کرے کہ آپ بھی اس مسرت سے محظوظ ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اس خط میں تھیں جو ایک بہن اپنی بہن کو لکھ سکتی ہے۔ حامدہ نے یہ پہلا خط پڑھا اور بہت روئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ہر لفظ ایک ہتھوڑا ہے جو اس کے دل پر ضرب لگا رہا ہے۔ اس کے بعد اسے اور بھی خط آئے جن کو پڑھ پڑھ کے اس کے دل پر چھریاں چلتی رہیں۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کوئی راہ چلتا جوان لڑکا اس کی طرف متوجہ ہو، مگر ناکام رہی۔ اسے اس عرصے میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد ملا، بس میں آمنا سامنا ہوا۔ وہ اس سے مراسم قائم کرنا چاہتا تھا، مگر حامدہ نے اسے پسند نہ کیا۔ وہ بہت بدصورت تھا۔ 2 برس کے بعد اس کی بہن ساجدہ کا خط آیا کہ وہ اور اس کا خاوند آ رہے ہیں۔ وہ آئے۔ حامدہ نے مناسب و موزوں طریقہ پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ساجدہ کے خاوند کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں 1 ہفتے تک قیام کرنا تھا۔ ساجدہ سے مل کر اس کی بڑی بہن بہت خوش ہوئی۔ حامد بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ وہ اس سے بھی متاثر ہوئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اس لیے کہ اس کے والدین کسی کام سے سرگودا چلے گئے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ حامدہ نے نوکروں سے کہا کہ وہ بستروں کا انتظام صحن میں کر دیں اور بڑا پنکھا لگا دیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ ساجدہ کسی حاجت کے تحت اوپر چھت پر گئی اور دیر تک وہیں رہی۔ حامد کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اٹھ کر ساجدہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ غیر سی کیوں لگتی ہے، کیونکہ وہ شروع میں بے اعتنائی برتتی رہی۔ آخر میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ ساجدہ چھت سے اتر کر نیچے آئی اور اس نے دیکھا صبح کو دونوں بہنوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ حامد بھی اس میں شامل تھا۔ اس نے گرما گرمی میں کہا، تمہاری بہن میری بہن ہے، تم کیوں مجھ پر شک کرتی ہو؟ حامد نے دوسرے روز اپنی بیوی ساجدہ کو طلاق دے دی اور 2-3 مہینوں کے بعد حامدہ سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے ایک دوست سے جس کو اس پر اعتراض تھا صرف اتنا کہا، خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔